میں علی امین گنڈا پور کی طرز سیاست سے بہت اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کی تعریف کرنی پڑے گی کہ میرے خیال میں آج بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں اس پہ فل مارکس دوں گا سب کو، سوائے ایک دو لوگوں کے. اور وہ سب کو جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو گرینڈ جرگہ تھا اس نے بہت اچھا افیکٹ دیا. اس میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے، اس میں فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں محسن نقوی وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایمل ولی وہ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس گرینڈ جرگے کے اندر بیسکلی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے وفاق کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس کے اندر شرکت کریں گے. دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. ایون دو ایک تو خدا کے لیے وائلنس از ناٹ دا سولوشن، کہ یہ گولیاں چلا دینا اور یہ سب کچھ کر دینا. پیسفلی بیٹھ کے اگر ایک جرگہ ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیے، اور جو پشتون روایت ہے خدا کے لیے اس کو فالو کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے اس کا کوئی سلوشن نکالیے. میں پشتون جو تحفظ موومنٹ ہے، میں اس کے بارے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کی بڑی اسٹرانگ روٹس موجود ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. آپ اس کو جو ہے وہ ایک کلرم تنظیم قرار دے دیں، اس کے اوپر بین کر دیں، اس کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ فورس اسکیڈول کے اندر شامل کر لیں، لیکن اس کی روٹس موجود ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. یہ اس چیز کا سلوشن نہیں ہے. جن یہاں پہ جماعتوں کو بین کرنا چاہیے ان کو بین کیا نہیں جاتا، اور جن کے ساتھ گفت و شنید ہونی چاہیے، جن کو ایکچولی قومی دھارے کے اندر لانا چاہیے، ان کو آپ بین کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اور دوسری بات میں ذرا جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی اپنے طرز عمل کے اوپر ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ کے اجتماع کے اندر، آپ کے جرگے کے اندر کوئی ایسے نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے جو اینٹی پاکستان کا افیکٹ دے. میں بار بار یہی کہتا ہوں، سلوشن ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آتا ہے. اور میں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اب میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی صرف چند دن پہلے محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کیا کس قسم کی کسی کی جو ہے وہ تقریریں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑا. اور افسوس کی بات ہے، مجھے جو اختلاف ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب یہ ایکچولی اسی وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمر ایوب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہی واز ناٹ پارٹ آف دس جرگہ، وہ کہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور اس گفتگو کے دوران بھی جو ہے نا وہ محسن نقوی کو کیا کہہ رہے تھے، محسن نقوی جو ہے نا، دیکھیں آ کے پاؤں پکڑا ہے نا، پھر آ کے آپ کو آنا پڑا ہے نا یہاں پہ، یار یہ کوئی ٹائم ہے بولنے کا، یہ کوئی ٹائم ہے کرنے کا، مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو. میں معذرت کے ساتھ میں عمر ایوب صاحب کو نا میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ظاہری بات ہے، ایون دو انہوں نے 3-4 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں، لیکن پھر بھی مطلب ہی از دا اپوزیشن لیڈر، بینگ دا اپوزیشن لیڈر آئی وانٹ ٹو رسپیکٹ ہم. لیکن ہر چیز کا نا ایک موقع ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی موقع ہے کہ آپ بیٹھ کے محسن نقوی کے اوپر بیٹھ کے اس بات کا کرٹیسزم کریں. یہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے 100 دفعہ کریں، یہ چیز ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کر دیں. محسن نقوی کے ساتھ میرے بھی بہت سے اختلافات ہیں. میرے خیال میں انہوں نے بہت سی جگہوں کے اوپر زیادتی کی ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ اپنی انٹیریئر منسٹری ہو، بہت سی جگہوں پہ انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ موقع نہیں ہے. یہ جو بے موقع محل آپ لوگ جو کرٹیسزم شروع کرتے تھے، مثال کے طور پہ ابھی بیرسٹر عمیر نیازی کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ جو فلسطین سے یکجہتی کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، ہمیں شرکت کرنی چاہیے تھی اس کے اندر. ہی ایڈمٹڈ دیٹ. اب یہ بڑی ایک بولڈ بات ہے، عقل کی بات ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک آدمی جو خود پی ٹی آئی کا حصہ ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ یار ہمیں جانا چاہیے تھا اس بات پہ. تو آپ کا جب آلریڈی ایک ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، جو خیبر پختونخوا کی تمام بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اکٹھے کر رہی ہیں، آپ باہر بیٹھ کے اوے محسن نقوی تو آیا کرتا، اوے محسن نقوی تو آیا کرتا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہی حرکتیں آپ مولانا کے ساتھ کرتے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا، اب ایگزیکٹلی یہی حرکتیں مولانا کے ساتھ کرتے تھے. اب اڈ کے ان کے پاس جاتے ہیں بیٹھ کے. فائدہ؟ وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ نے کیا نہیں کہا ہوا ان کو ماضی کے اندر. تو بہرحال ایک یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا جیو نے کوٹ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بھی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ویری گڈ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے یہ. اور گنڈا پور صاحب بھی جو ہے نا، اگر یہ جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور یہ گنڈاسا لے کے جو باہر نکلے آتے ہیں، پلیز تھرو اوے دا گنڈاسا، پلیز سٹ اینڈ ٹاک، ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو.